اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ کہ صحت مند انسان ہر وہ کام بہتر انداز میں کر سکتا ہے جو کمزور آدمی کرنے سے گھبراتا ہے۔ مثلاً صحت مند مومن نماز، روزہ اور دیگر عبادات سنوار کر ادا کر سکتا ہے، کمزور کئی قسم کے مرض میں مبتلا ہوتا ہے اور بہتر رنگ میں ان کی ادائیگی سے قاصر رہتا ہے۔ پھر ایک اور روایت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ورمو ورکبو، کہ تم تیر اندازی اور شہ سواری سیکھو۔ سنن ابی داؤد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان بہادری اور فن حرب کے مقابلے بھی کروایا کرتے تھے۔ حضرت بلال بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے تیر اندازی کی مشق کروائی اور اس کے درمیان ایک دوسرے پر ہنستے ہوئے بھی دیکھا، یعنی وہ بڑے زندہ دل اور خوش مزاج تھے۔ جب رات ہوتی تو وہ خدا تعالیٰ کے ذکر میں اس طرح محو ہو جاتے گویا وہ تارک الدنیا ہیں۔ مشکات۔ ناظرین کرام، چونکہ اسلام سستی اور کاہلی کو پسند نہیں کرتا بلکہ چستی اور تندرستی کو پسند کرتا ہے، سستا بادشاہ مانگا جو ان کی سرپرستی کر کے ظلم کو ختم کر سکے، تو اس نبی نے انہیں ایک شخص طالوت کے بادشاہ ہونے کی الہی خوشخبری سنائی، مگر ان کے سرداروں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ اس کی مالی حیثیت ہم سے کمزور ہے، جس پر اس نبی نے یہ جواب دیا، ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم واللہ یؤتی ملکہ من یشاء۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 248۔ یعنی یقیناً اللہ نے اسے تم پر ترجیح دی ہے اور اسے زیادہ کر دیا ہے علمی اور جسمانی فراخی کے لحاظ سے، اور اللہ جسے چاہے اپنا ملک عطا کرتا ہے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم میں آتا ہے، ان خیر من استاجرت القوی الامین۔ سورۃ القصص آیت نمبر 27، کہ ان میں سے وہی بہترین ثابت ہوگا جو مضبوط اور امانت دار ہو۔ ناظرین کرام، تندرست و توانا رہنے کے لیے ورزش بہت ضروری ہے۔ یہ انسان کی جسمانی قوت پر بڑا خوشگوار اثر ڈالتی ہے۔ ورزش سے دوران خون مناسب حد تک تیز ہو جاتا ہے، بلکہ دماغ میں بھی خون پوری طرح گردش کرتا ہے، جس سے جسم اور دماغ نشو و نما پاتے ہیں۔ ورزش سے بھوک بڑھتی ہے۔ ورزش دل کے لیے بہت ہی بہتر ہے۔ ورزش پٹھوں کو مضبوط، قوت برداشت میں اضافہ، دل کی دھڑکن کو بہتر، دمہ کے مرض کی شدت کو کم، کمر کو مضبوط، کمر کے درد کو کم، جسم کو متناسب اور رنگت میں نکھار پیدا کرتی ہے اور آپ کو پر اعتماد اور بہتر انسان بناتی ہے۔ انگریزی کا ایک مقولہ ہے، those who do not find time for exercise will have to find time for illness۔ یعنی ورزش کے لیے وقت نہ نکالنے والے لوگ بیماری کے لیے وقت نکالنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ سیدنا حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، کھیلنا بھی ایک کام ہے جس طرح کھانا اور سونا بھی کام ہے۔ لائے عمل خدام الاحمدیہ۔ حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جماعت احمدیہ کے سامنے قرآن کریم نے ہر کھیل میں مسلمان آگے بڑھیں، اور یہ خواہش ہمیں اسلامی تاریخ میں سنت اولیاء کے طور پر نظر آتی ہے۔ خطبہ جمعہ فرمودہ 15 اپریل 1983۔ سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز فرماتے ہیں، حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی محنت و مشقت کیا آپ کا معمول تھا؟ اس کا ذکر کرتے ہوئے حضرت مصلح موعود بلکہ نہایت محنت کش تھے اور خلوت کے دل دادا ہونے کے باوجود مشقت سے نہ گھبراتے تھے، اور بارہا ایسا ہوتا تھا آج سخت بیماریاں آپ کو لاحق تھیں، اکثر روزانہ ہی ہوا خوری کے لیے چل پڑتے تھے، اور وڈالہ تک پہنچ کر جو بٹالہ کی سڑک، حضور انور پھر فرماتے ہیں،
پس یہ نمونہ ہے ہمارے لیے، خاص طور پر واقفین زندگی کے لیے، جن کے سپرد جماعت کی خدمت کا کام ہے، جن میں مربیان پہلے نمبر پر ہیں۔ ورزش یا سیر کی باقاعدہ عادت ڈالیں۔ اگر وقت کی کمی کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے سیر نہیں کر سکتے تو کچھ وقت 2016۔ اس لیے ہر ایک احمدی کو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے جسم کو ورزش کا عادی بنائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔